ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی تیاریاں مکمل، شہر شہر سجاوٹ اور چراغاں۔ اسلام آباد میں کئی اہم سڑکیں، گلیاں، گھر، مساجد کی سجاوٹ قابل دید، عمارتیں برقی کمکموں سے روشن ہونے سے جگمگا اٹھیں۔ ملتان میں مرکزی بازاروں اور سڑکوں کو بھی رنگ برنگی روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ پشاور کو بھی خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ کوئٹہ شہر کی مساجد اور دیگر عمارتیں برقی کمکموں سے روشن۔ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن کو 12 ربیع الاول کی مناسبت سے برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کی عمارت بھی دلکش روشنیوں سے جگمگا رہی ہے۔ فیصل آباد کے علاقے غلام محمد آباد میں قدیمی مشل بردار جلوس نکالا گیا۔ تھر پارکر میں اونٹوں کی ریلی، بچوں کی بھی بھرپور شرکت۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، طلباء نے اسلامی تاریخ کے اہم واقعات کے ماڈلز بھی پیش کیے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قوم اور عالم اسلام کو مبارکباد۔ صدر زرداری نے پیغام میں کہا، 12 ربیع الاول اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کی یاد تازہ کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے انسانیت کو ایمان، ہدایت، عدل اور رحمت کا راستہ ملا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ نے ایک مکمل اور مثالی ذات حیات کا پیغام عالم انسانیت تک پہنچایا۔ امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ روسی سرکاری خبررساں ایجنسی کا دعویٰ۔ خبررساں ایجنسی کے مطابق جنگ بندی میں ابن حرمت سے آزادانہ جہاز رانی بھی شامل ہے۔ جنگ بندی کا باقاعدہ اعلان چند روز میں متوقع ہے۔ ایرانی حکومت نے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے دورے کو نتیجہ خیز اور سودمند قرار دے دیا۔ ایرانی صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئی، جس کے نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ محسن نقوی نے ایکس پیغام میں کہا، فیلڈ مارشل اور میری ایرانی صدر کے ساتھ نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ بات چیت کا محور ایران امریکہ تنازع، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کا خاتمہ اور آگے بڑھنے کا راہ تلاش کرنا تھا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے لیے فریقین کی جانب سے درکار اقدامات پر بھی گفتگو ہوئی۔ خلاص نے آبنۂ ہرمز کے ایک انچ کی نگرانی کر رہی ہیں۔ آبنۂ ہرمز سے تمام بارودی سرنگیں ہٹا دی ہیں۔ صدر ٹرمپ کا پھر دعویٰ، سوشل پر لکھا، امریکی بحریہ نے آبنۂ ہرمز کو سرنگوں سے پاک کرنے کی تصدیق کی ہے۔ نئی بارودی سرنگیں بچھانے والے کسی ایرانی جہاز یا کشتی کو فوری تباہ کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا، پک ایکس ماؤنٹین اور دیگر 3 تباہ شدہ جوہری سائٹس پر بھی خلاص کڑی نظر ہے۔ ناکام ایرانی حکومت اپنی فوج کے بڑے حصے کو تنخواہ نہیں دے رہی۔ مظاہرین کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ایسے افراد کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جو مظاہروں میں شامل نہیں تھے۔ دشمن جان چکا، فوجی طاقت سے ایرانی قوم کو شکست نہیں دی جا سکی۔ ملک میں انتشار اور معاشی بے چینی پیدا کرنا دشمنوں کی حکمت عملی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے، امریکہ سے معاہدے پر دستخط خوف یا دباؤ کی بنیاد پر نہیں بلکہ منطق کی بنیاد پر کیے گئے۔ ملک کو دشمنوں کے منصوبوں سے بچانے کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خزانہ علی مدنی زادہ کا کہنا ہے کہ تہران امریکی پابندیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی اقدامات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ضروری تیاری کر چکے ہیں۔ امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنی معیشت اور بین الاقوامی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے پابندیوں کا مقابلہ کریں گے۔ ایرانی قیادت نے تسلیم کر لیا، معاشی دباؤ اثر دکھا رہا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن نے سوشل میڈیا پر لکھا، صدر مسعود پزشکیان نے ملک میں معاشی مشکلات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، جنگ کسی نہ کسی مرحلے پر ختم ہونی چاہیے۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران کو سہارا دینے والے تمام معاشی ذرائع ختم کرتی رہے گی، یہاں تک کہ ایران مکمل طور پر تنہا رہ جائے گا۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعاون میں رکاوٹ نہیں ڈالی جانی چاہیے۔ باہمی تعاون میں خلل ڈالا جائے اور نہ ہی کمزور کیا جائے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا نہیں، امریکی پابندیوں اور دھمکیوں سے بحران کا دائرہ کار وسیع ہونے کا خطرہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ناظم الامور نیتلی بیکر کی ملاقات، پاکستان اور امریکہ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت، منظم جرائم، منشیات اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ نیتلی بیکر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے فیلڈ مارشل کے سفارتی کردار کو سراہا۔ پاکستان کا شام پر عائد پابندیاں اٹھانے کا امریکی فیصلے کا خیر مقدم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، امریکی فیصلہ شام کی معیشت کی بحالی اور ترقی میں معاون ثابت ہوگا۔
پاکستان دیرپا امن اور خوشحالی کے لیے شان کے ساتھ دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ امریکی فیصلہ خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی توہین عدالت درخواست سپریم کورٹ نے عظمی خان کی جلد سماعت کی ابتدا مسترد کر دی۔ عظمی خان کی توہین عدالت درخواست 16 ستمبر کو مقرر۔ عظمی خان کا مرکزی مقدمہ بھی 16 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے۔ بانی کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کی۔ تو ہو گئی ہے ملاقات، طویل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آج ملاقات صحیح ہوگی ہے آپ کی؟ سر الاد ہے صرف کتنی دیر ملاقات ہوئی ہے؟ گھنٹہ ہو گئی ہے، 1 گھنٹہ؟ بانی پی ٹی آئی سے بہن نورین نیازی کی ملاقات۔ بانی اور بہن کی 40 منٹ جاری رہنے والی ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ صحافیوں سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا، بانی پی ٹی آئی کے بچوں سے ابھی تک بات نہیں کرائی گئی، ان کی اور ڈاکٹر عظمی کی ملاقات بھی نہیں کرائی گئی۔ یہ توہین عدالت۔ بانی اور اہلیہ بشرا بی بی کی ملاقات بھی کرا دی گئی۔ دونوں کی ملاقات جیل کانفرنس روم میں 35 منٹ تک جاری رہی۔ اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی سے ان کے گھر والوں کی ملاقات کرائی گئی۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے افغان طالبان ترجمان کے پاکستان مخالف بیان کو گمراہ کن قرار دے دیا۔ بیان میں کہا، ذبیح اللہ مجاہد نے پروپیگنڈا کیا۔ بدخشاں میں مسلح تصادم میں پاک فوج موجود تھی۔ رپورٹ سے ثابت ہے یہ جھڑپیں افغان طالبان کی جابرانہ رجیم کے خلاف اندرونی مسلح جدوجہد ہے۔ پاکستان کی پڑوسی ملک کو غیر مستحکم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ طالبان رجیم الزام تراشی کے بجائے اپنی ناکام حکمرانی سے بڑھتے مسائل پر توجہ دے۔ میر رضا قتل کیس میں پولیس کی اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی کا کرائم سین کا دورہ۔ کمیٹی ممبران نے کئی گھنٹے جائے وقوع اور اطراف کا جائزہ لیا۔ جائے وقوع کو مختلف زاویوں سے کئی بار ریکریٹ کیا گیا۔ کمیٹی کے سیکرٹری ایس ایس پی علی رضا نے کہا، تفتیش جاری ہے، تمام حقائق سامنے لائے جائیں گے۔ تحقیقاتی ٹیم نے نرسری مالکان سمیت 5 ملازمین کے بیانات لیے۔ مزید 4 افراد کے بیانات قلم بند کرنے ہیں۔ 2 افراد اسلام آباد میں ہیں، ایک ٹھیلے والے اور ایک سبزی والے کا بیان بھی لینا ہے۔ میر رضا کے بزنس پارٹنر کے بھائی عبداللہ کی بھی ضمانت قبل از گرفتاری منظور۔ سندھ ہائی کورٹ نے جے آئی ٹی تشکیل دینے کی درخواست پر سماعت کا تحریر حکم نامہ جاری کر دیا۔ 31 اگست کو ایڈوکیٹ جنرل، پروسیکیوٹر جنرل اور ڈی اے جی معاونت کے لیے طلب۔ ہری پور میں زیادتی کے بعد قتل 5 سالہ بچے کی نماز جنازہ ادا۔ 15 روز سے لاپتہ آیت نور کی لاش گزشتہ روز کنویں سے ملی تھی۔ بچے کے قتل میں ملوث 4 ملزمان گرفتار ملزمان نے آیت نور کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واقعے پر اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کی ہدایت کی۔ کہا، بچی سے مبینہ زیادتی اور قتل کی اطلاع انتہائی دلخراش ہے۔ واقعے میں ملوث عناصر کو قانون کے مطابق سخت ترین سزا دلوائی جائے گی۔ بچی کے اہل خانہ کے ساتھ مکمل ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ بچوں کے خلاف ایسے گھناؤنے جرائم کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ قانون سازی کر چکے مگر ہماری بیٹیاں پھر بھی محفوظ نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی نے حنا جاوید اور 5 سال کی آیت نور کو زیادتی کے بعد قتل کے مقدمات انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، آخر ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ حنا جاوید کیس کے مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔ ہم قومی اسمبلی میں تحریک التوا لائیں گے۔ ویمن پارلیمنٹری کاکس کی کنوینر ڈاکٹر شاہدہ رحمانی کی وفد کے ساتھ مقتولہ حنا جاوید کے گھر آمد۔ کمیٹی اراکین نے مرحومہ کے لواحقین سے ملاقات اور تعزیت کی۔ پنجاب فرانسک لیبارٹری میں حنا جاوید کے ملزم شوہر اور ملازم کا ڈی این اے ٹیسٹ۔ ملزم ذیشان نے دوران تفتیش خاتون کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ بتایا، مقتولہ کے شوہر نے قتل کے عوض 1 لاکھ روپے کا وعدہ کیا تھا۔ احمدآباد میں راولپنڈی جانے والی بس گلکوٹ موڑ پر حادثے کا شکار، 2 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ بس میں 25 افراد سوار تھے۔ حکومت نے پیٹرول 1 روپے 12 پیسے مہنگا کر دیا۔ 1 لیٹر 343 روپے 10 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 11 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ نئی قیمت 371 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ قیمتوں کا اطلاق بدھ اور جمعرات کے لیے ہوگا۔ جنگ سڑکوں پر شروع ہوئی تو مقابلہ نہیں کر سکو گی۔ 2 سال پہلے تم کہتے تھے کہ آئی پی پی سے بات نہیں ہو سکی، ہم نے دھرنے دی تو تم نے آئی پی پی سے مذاکرات کی۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا لاہور دھرنے سے خطاب۔ کہا، وزراء کی جانب سے رد عمل آنے کا مطلب ہے دھرنا اثر کر رہا ہے۔ ہمارے دھرنے قوم کی امیدوں کے مرکز بن چکے۔ اسلام آباد میں دھرنے سے خطاب میں لیاقت بلوچ نے کہا، پیٹرولیم لیوی ایک بھتہ ٹیکس ہے، غریب اور سفید پوش طبقے کے لیے گھر چلانا مشکل ہو گیا۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا،
10वें रोज بھی جاری۔ شرکا کا پیٹرولیم لیبی ختم کرنے کا مطالبہ، پشاور میں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالتی حکم کے باوجود اسپتال منتقل کیا گیا، نہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا۔ پیمز اسپتال میں ای سی جی مشین تک دستیاب نہیں تھی۔ سینیٹر علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا سیاسی مخالفت کی بنیاد پر بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست نہ کی جائے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کو ڈاکٹرز کے پینل نے صحت مند قرار دیا، جس کے بعد انہیں جیل بھیجا گیا۔ حکومت نے امن و امان کی صورتحال کے باعث آخری وقت پر پیمز منتقلی کا فیصلہ کیا۔ عدالتی فیصلے پر عمل ہوا یا نہیں، اس کا تعین عدالت کرے گی۔ اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل ہونا چاہیے تھا، ابھی وقت نہیں گزرا، توہین عدالت کا کوئی فائدہ نہیں۔ حکومت بڑے دل کا مظاہرہ کرے اور بانی کو فوری اسپتال لے آئے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی عرب کے اعلیٰ سطح کاروباری وفد کی ملاقات۔ سعودی وفد کی قیادت سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور بن محمد ال سعود کر رہے تھے۔ ملاقات میں دونوں برادر ممالک میں اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ کے مختلف امکانات پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کا خواہاں ہے۔ دونوں ممالک میں مشترکہ تعاون B2B کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب مسلم لیگ نون کے چودھری طارق فاروق اور احمد رضا قادری 32 ووٹوں کے ساتھ نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر منتخب۔ پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار چودھری قاسم مجید اور عامر غفار لون کو 13 ووٹ ملے۔ ریاست ماں ہے، ماں تو اولاد کو اکٹھا کرتی ہے، ماں اپنے اولاد کو جوڑتی ہے۔ ماں بنو، ریاست کو ماں بناؤ، قوم کو ایک قوم بناؤ۔ ریاست ماں ہے تو ماں اولاد کو جوڑتی ہے، تقسیم نہیں کرتی۔ صوبوں کو توڑنے کے بجائے ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ صوبوں کے حقوق اور NFC ایوارڈ میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں میں مرض بڑھتا جائے تو سمجھنا چاہیے حکمت عملی میں کیا نقص۔ پارلیمنٹ میں جو بات کرتے ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچ پاتی۔ ہم آئین اور پارلیمنٹ کو ان کے اصل راستے پر چلانا چاہتے ہیں۔ ملک کی دفاع کو ناگزیر سمجھتے ہیں۔ ملک کی دفاع کے لیے مضبوط ادارے ضروری ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا مطالبہ کر دیا۔ کہا پہلے سیاسی سمجھوتے کو ترجیح دے کر مسئلے کا 2 ریاستی حل نکالا جائے۔ غزہ میں رہنے والے فلسطینی عوام پر حکومت فلسطین کرے، شہریوں کی حفاظت کا انتظام کیا جائے، انصاف و مساوات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔